بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جینومک لائبریری۔ جس طرح ہم بکس کی لائبریری میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک بک کو ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح جو ہے آرگینزم میں بھی ایک جینومک لائبریری ہوتی ہے۔ جینوم اصل میں جو ہے فل سیٹ آف انڈیویجول، یعنی جین کی انڈیویجول میں ایک فل سیٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کنسٹرکشن آف جینومک لائبریری۔ کنسٹرکشن جو ہے اس میں ایک آرگینزم کا ڈی این اے لے کر اس کو پہلے فریگمنٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ویکٹر کے ساتھ پٹ کر کے اس ویکٹر کو ایک ہوسٹ سیل میں جو ہے کلوننگ کے لیے جو ہے انٹر کیا جاتا ہے، اور پھر اس سیل میں جو ہے جب کلوننگ ہو جاتی ہے تو اس جین کو پھر جو ہے جینومک لائبریری کا جین کہا جاتا ہے۔ اب ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف کلون جین، یعنی اس کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اس جین میں جو ہے یہ جین جو ہے کس طرح کرامت ہے۔ تو اس کو ہم معلوم کرتے ہیں پھر پروب کے ذریعے سے، یعنی پروب جو ہے وہ کس طرح سے جب ہم پروب کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، یہ ایک انزائم ہوتا ہے جو ہم ڈی این اے کے ساتھ جو ہے یہ یا بیکٹیریو پیج میں اس کو انٹر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم سو واٹ از جینومک لائبریری؟ جینومک لائبریری جو ہے جب ایک سورس سیل سے ڈی این اے کا ایک فریگمنٹ لے کر اس کو بیکٹیریو پیج میں یا بیکٹیریا میں کلون کیا جائے تو اس کو جینومک لائبریری کہتے ہیں۔ معلوم کرتے ہیں تو پروب اصل میں کیا ہے؟ پروب اصل میں ایک انزائم ہے جو بیکٹیریا کے سیل کے ڈی این اے کے ساتھ مل کر ملایا جاتا ہے تاکہ جو ہے نیو ڈی این اے بنایا جا سکے۔ تو یہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس میں پروب داخل کیا ہے؟ تو پروب جو ہے یہ اصل میں ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی یہ اس سے شعاع جو ہے وہ پاس ہوتی ہے اور فلوریسنٹ یعنی چمکدار، یہ چمک سا کرتا ہے جب یہ اس کے ساتھ انٹر ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پروب اٹیچ ہو گیا ہے۔ پروب اصل میں جو ہے یہ سنگل سٹینڈرڈ نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ہوتے ہیں اور یہ ہائبرڈائز کرتا ہے ڈی این اے کے پیس کو۔ تو اصل میں جو یہ جینومک لائبریری ہے یہ پہلے ڈی این اے سیکوینسز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اب تو بہت سے کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سو ڈائیگرام کی طرف دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے اور اس سیل میں یہ ڈی این اے موجود ہے، تو ہم نے اس سے اس ڈی این اے کو نکالا، پھر ڈی این اے کو جو ہے فریگمنٹ میں تبدیل کیا اور اس کے ساتھ اس ڈی این اے پر کرے یہ ایک آرگینزم کا ڈی این اے ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پلازمیٹ کو اٹیچ کرنا ہے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلے ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے بیکٹیریو پیج میں پھر کلوننگ کریں گے، تو وہی طریقہ ہم اس میں استعمال کریں گے، یعنی ہم نے ڈی این اے کے فریگمنٹ جو ہے وہ پلازمیٹ کے ساتھ اسے بھی کٹ کیا، فریگمنٹ میں تبدیل کیا اور پھر پلازمیٹ کو بھی کٹ کر کے ریسٹرکشن انزائم کے ذریعے ہم نے اس کو کٹ کیا اور پھر لائکیز انزائم کی وجہ سے یہ اس دونوں کو اٹیچ کیا، یعنی بیکٹیریا اور یہ ڈی این اے کو اور پلازمیٹ کو، ٹھیک ہے۔ جب اس کو ہم نے جو ہے کمبائن کیا تو اس کو ایک ہوسٹ سیل یعنی بیکٹیریا کو ہم نے یہاں پر لیا، یا آپ اس کو ایک بیکٹیریا یا کسی بھی چیز کا لے سکتے ہیں، تو اس میں ہم نے اس کو انٹر کیا۔ بیکٹیریا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے کاپیز بناتا ہے، کلون کرتا ہے، تو اس نے کلوننگ سٹارٹ کی۔ جب یہ کلون سٹارٹ کرتا ہے اور اس میں کاپیز بننا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کو انٹر کیا پیٹری ڈش میں۔ پیٹری ڈش جو ہے یہ جینوم لائبریری کا سروس ہے، یعنی اس میں جو ہے بہت سارے جو ڈی این اے وغیرہ ہے یہ یہاں پر ہم اس کے ساتھ پروب کو جو ہے اٹیچ کر لیتے ہیں۔ پروب اس میں جو ہے جب یہ پیٹری ڈش میں آ جاتی ہے تو اس میں نیوٹریشن جو ہے وہ جین کے نمبر کو انکریز کر دیتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ جب جین کے نمبر انکریز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ہم ری نیچر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پروب کو پھر اٹیچ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نیپرون اور اینڈونیپرون اور یہ جو چیزیں ہیں دوسرے
جو جین کے علاوہ، تو اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ایک اور انزائم نائٹروسیلولوز فلٹر ممبرین اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک کپڑے کی طرح ہوتا ہے جس میں سے جین جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں اور جو ضروری ہوتے ہیں وہ اس کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم جس طریقے سے علیحدہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈی نیچریشن۔ جب یہ یہاں پر آ جاتا ہے نا، تو اس میں جو نائٹرو سیلولوز فلٹر جو موجود ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سے جین کو علیحدہ کر دیتا ہے اور اس علیحدہ کرنے کے عمل کو ڈی نیچریشن کہتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس پروب جو ہے اس طریقے سے آ جاتا ہے اور یہ چمک سا کرتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پروب ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ ہے کمپلیمنٹری ڈی این اے لائبریری کا۔ تو اس میں کیا کرتا ہے، اس میں ایک سیل ہوتا ہے جس میں سے میسنجر آر این اے کو نکال لیا جاتا ہے اور میسنجر آر این اے سے پھر ڈی این اے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس میسنجر آر این اے کا جو ہے اب کمپلیمنٹری ڈی این اے لائبریری میں جو ہے ایک سیل کو لیا جاتا ہے اور سیل میں سے جو ہے میسنجر آر این اے کو نکالا جاتا ہے۔ میسنجر آر این اے کے اینڈ پر جو ہے پولی اے ٹیل یعنی ایڈینین کی جو ہے ٹیل ہوتی ہے، اور ایڈینین کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے تائمین، تو ہم اس کے ساتھ تائمین لگائیں گے۔ تائمین کو لگانے کے لیے ایک انزائم لیگو ڈی ٹی پرائمر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، جو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹی ٹی آ جاتا ہے اور ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم کے ذریعے سے یہ چین مکمل ہو جاتا ہے۔ جب یہ چین مکمل ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اوپر والا جو سٹینڈ ہے یہ آر این اے کا ہوتا ہے اور نیچے والا سٹینڈ جو ہے یہ ڈی این اے کا ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈی این اے بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اس میں ایک اور انزائم آر این ایز جو ہے آر این ایچ کے ذریعے سے اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے، اور یہ توڑے ڈائجیشن کرتا ہے۔ اس طرح نہیں کرتا کہ پورے سٹینڈ کو ختم کر لے، یہ تھوڑا ڈائجیشن اس طریقے سے کرتا ہے۔ جب یہ ڈائجیشن کر لیتا ہے تو پھر ایک پولیمریز انزائم کے ذریعے سے اس سٹینڈ کو جو ہے پورا کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ سٹینڈ ڈبل سٹینڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔